بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شعر نمبر 3۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تیرے سے مراد ہے بیٹا یہاں پہ مسلمان، اور گلستان باغ یعنی مسلمان کے باغ میں کس کا دور ہے؟ فصل خزاں کا، یعنی خزاں کا موسم آیا ہوا ہے۔ خالی ہے جیب گل، جیب گل یعنی پھول کی جیب، زر کامل عیار سے۔ زر کامل عیار بیٹا ہوتا ہے خالص سونے کے ذرات۔ تو پھول کے اندر جو پولنز ہوتے ہیں نا، تو انہیں جو ہے اس شعر کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ زر کامل عیار۔ یہ دیکھیں بیٹا جی آپ کے سامنے یہ ایک پھول ہے، اور یہ جو اس کی سائڈ ہے نا، یعنی پتیوں کے یہ نیچے جو ہے جہاں پہ یہ پولنز ہیں، اس کے نیچے جو یہ جگہ ہے، تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ جیب گل، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پولنز ہیں، یہ جو آپ کو ذرات یہ والے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے بیٹا جی؟ یہ ہے زر کامل عیار، یعنی کہ دیکھیں یہ گولڈ کی طرح کے ہیں، یعنی سونے کی طرح کے ہیں، ایسے جیسے سونے کے ذرات ہو۔ تو ہیں تو نہیں سونے کے، لیکن شاید نے یہاں پہ مبالغہ سے کام لیا ہے، یعنی کہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا۔ تو اب دیکھیں بیٹا جی یہ جو زردانے جو ہوتے ہیں نا یہ والے، ان کی وجہ سے مکھیاں، شہد کی مکھیاں اور کیڑے مکوڑے جو ہے پھول کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور یہی زردانے جو ہے یہی پھول کی تر و تازگی کا سبب بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو توڑ دیں تو پھول مرجھا جائے گا۔ تو یعنی آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے، اس کا یہ ہے کہ آج اقبال کہتے ہیں کہ آج جو ہے مسلمان قوم کے پاس نہ دولت ہے صحیح معنوں میں، نہ طاقت ہے، نہ وہ عروج ہے کہ جس سے اٹریکٹ ہو کے لوگ آئیں، جیسے ان زردانوں سے اٹریکٹ ہو کے اس پہ کیا آتے ہیں بیٹا؟ کیڑے مکوڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا وہ دولت جو ہے مسلمانوں کے پاس آج کل نہیں ہے کہ جس سے اٹریکٹ ہو کے لوگ اس قوم کا حصہ بنے، یعنی اس وقت جو ہے یہ قوم زوال کا شکار ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان تیرے باغ میں بھی خزاں کا موسم آیا ہوا ہے، تیرے باغ میں اب تر و تازہ اور شگفتہ پھول نظر نہیں آتے۔ شگفتہ کا بیٹا مطلب ہوتا ہے کھلے ہوئے۔ ان پھولوں کا گریبان مکمل خالص سونے سے خالی ہے، یعنی ان پھولوں میں زردانے نہیں ہیں۔ زردانے جو بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے، وہ بیج جو پھول کے اندر ہوتے ہیں، جو ان کی تر و تازگی کا اصل سبب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پھول کی تر و تازگی کا سبب کیا ہوتے ہیں شاعر کے بقول؟ یہ زردانے۔ اگر یہ دانے نہ ہوں تو پھول سوکھ جاتا ہے اور اس میں شگفتگی اور تر و تازگی نہیں آ سکتی۔ دراصل اس شعر میں ملت اسلامیہ کے لیے اقبال نے ایک عظیم درس دیا ہے کہ مسلمان کبھی عروج آشنا تھے، یعنی مطلب ترقی کرے ہوئے تھے، یعنی ترقی یافتہ تھے، اور پوری دنیا میں اس کا توتی بولتا تھا۔ توتی بولنا مطلب چرچا، شہرت ہونا، یعنی اس بات کا پوری دنیا میں چرچا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ترقی کی انتہا پہ ہیں، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ تو بیٹا اس کا مطلب دیکھیں، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو دنیا کے لوگ جو ہے مسلمانوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے، یعنی ان کے نام کا اب توتی نہیں بولتا، کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس قوم کا حصہ بنے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے گلستان کے پھول خوشبو اور شادابی سے محروم ہو چکے ہیں، یعنی اب ایسے لوگ نہیں رہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی جیسے پھول جو ہے وہ زردانوں سے مالا مال ہوتا ہے اور اس میں شگفتگی باقی رہتی ہے زردانوں کی وجہ سے، ایسے ہی دولت کی وجہ سے لوگ جو ہے کسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب دوسرا دیکھیں کہ یہ لوگ ایمان کی دولت سے بھی کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی اصل حقیقت اس طرح ہے کہ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ عہد گل پھولوں کا موسم یعنی بہار کا موسم ختم ہو گیا ہے، اور ٹوٹ گیا ساز چمن، اس سے مراد یہ کہ وہ پرندے جو باغ میں چہچہا رہے تھے، جو خوشیوں کے گیت گا رہے تھے، جنہوں نے ایک ساز کی سی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی، اب وہ ساز ٹوٹ گیا ہے، یعنی پرندے اس باغ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو اڑ گئے ڈالیوں سے شاخوں سے، زمزمہ پرداز چمن، زمزمہ پرداز ہونا یعنی گیت گانا، تو وہ پرندے جو چمن میں گیت گاتے تھے وہ اب اس کی شاخوں سے کیا ہو گئے؟ اڑ گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب زوال آ جائے تو پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ دے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو، تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، لگاتار محنت کرنی ہوگی، وہ مقام حاصل کرنا ہوگا
کہ جہاں پہ لوگ اس قوم سے ملنا باعث فخر سمجھیں. تو بیٹا آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.